تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں یہود کی ان بری عادات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو، اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو تم ان پر ایمان لاؤ، ان کا اتباع کرو۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو تو حسد اور بغض کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ خاندان بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ اپنی کتابوں کے ساتھ بھی ان کا حال یہ تھا کہ جادو اور سحر سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک تو وہ جادو کہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دور کے اندر شیاطین آپس میں سیکھتے سکھاتے تھے، اس سحر اور جادو کو سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اسی طرح شہر بابل کے اندر دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، وہ اللہ کی طرف سے معجزے اور جادو میں فرق سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو ان سے بھی خوشامد درآمد کر کے یہ لوگ جادو سیکھنے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ فرشتے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم اس سحر کو جادو کو سیکھ کر کے کفر مت کرو۔ لیکن یہ اپنے جھانسے میں ان کو لے لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح ہے، ہمارا مقصد تو بس یہی ہے کہ ہم بھی جادو اور معجزے میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے تو تم کو بھیجا ہی گیا ہے۔ چنانچہ پھر اس کا غلط استعمال کرتے تھے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی اور کچھ کام کر دیا۔ آگے اللہ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ جادو ہو، سحر ہو یا اور کوئی طاقت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو بھی تبھی اثر کرتا ہے اگر اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی اور اس کا ارادہ شامل حال ہو جائے، ورنہ جادو کرنے والا سر پٹک پٹک کر کے مر جائے، وہ کسی پر سحر اور جادو نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں، چلانے میں کسی کو پارٹنر اور کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے بجز اپنے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم جانتے ہو کہ جو جادو سیکھے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چونکہ یہ تو کفر ہے اور کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت خراب ہے وہ چیز جس کو تم سیکھ رہے ہو۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جانتے۔
یہاں پر بظاہر اعتراض واقع ہوتا ہے کہ شروع آیت میں تو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آخری آیت میں کہا کاش جانتے، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ جواب بہت آسان ہے کہ جب آدمی جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا تو وہ گویا کہ انجان ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو جانتا بھی ہے پھر بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو کہیں گے جناب آپ تو جانتے تھے، جان کر کے انجان بنے ہوئے ہو، ایسا بولتے تھے ہمارے یہاں۔ تو وہ لوگ بھی جانتے تو تھے لیکن جان کر کے انجان بنے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کاش وہ جانتے۔ پھر آخر میں فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لاتے واتقوا، اللہ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو اللہ کے یہاں سے ثواب بھی مستحق ہوتے، خیر جو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے یعنی عمل کرتے اس بات پر، کیونکہ اصل چیز علم پر عمل کرنا ہے۔ آج جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے ادب کی تعلیم اور تلقین کی۔ گفتگو بعد میں کی جائے، پہلے گفتگو کے آداب سیکھے جائیں۔ اسی آیت کے تحت ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے ادب سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر اس کی گفتگو کے اندر ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس گفتگو کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے تقریباً 88 مقام پر ایمان والوں کو ڈائریکٹ صحابہ کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے سب سے پہلے مخاطب ایمان والے صحابہ، اور پھر ان کے واسطے سے قیامت تک جو بھی ایمان لاتا رہے گا وہ لفظ آمنوا کے اندر داخل ہے۔ یہودیوں کی حرکت یہ بھی تھی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بعض مرتبہ آتے ہیں۔ اب چونکہ پڑھے لکھے لوگ تو تھے، سمجھدار تھے، آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، اور جو اوس خزرج اور دائیں بائیں مشرکین میں سے جو لوگ چھٹ چھٹ کر کے ایمان لاتے تھے، ظاہر بات ہے ان کے پاس پہلے سے کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو وہ لوگ ان کو بڑے غور سے دیکھتے تھے کہ جو یہودی کرتے تھے وہی وہ بھی کرتے تھے، کہ بھائی پڑھے لکھے جب اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کا اتباع کریں۔ اور ان کی فطرت کے اندر جس طرح سحر اور جادوگری رچ بس گئی تھی، اور سحر کے اندر کیا ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے لیکن بیان کچھ کیا جاتا ہے، تو ان کی فطرت ایسی ماری گئی، اس طریقے کی ان کی عادت بن گئی کہ اکثر تلبیس سے کام لیتے تھے، یعنی کہ ملمہ سازی، عبارت کچھ ہوتی معنی کچھ ہوتا مفہوم کچھ۔ سیدھے سادے مسلمان جو تھے صحابہ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہ جب پڑھے لکھے لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ اب یہ اپنی مجلسوں میں جا کر کے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنا دیا ان کا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کی لینگویج اٹھنا بیٹھنا تھا، جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدبختو، تم پیغمبر کی مجلس میں جا کر کے اس طرح کے کلمات کہتے ہو، یاد رکھنا اگر آج کے بعد میں نے کسی سے ایسی گفتگو سنی تو تمہاری خیر نہیں، تمہاری گردن اڑا دوں۔ اب یہ ڈر گئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہ آدمی غلط لینگویج استعمال کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے روکے، تنبیہ کرے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ان کو، اور پھر قرآن کا حکم بھی آ گیا کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہو، ایک معنی اچھا ہو اور دوسرا مطلب اس کا غلط نکلتا ہو، ایسے لفظ کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر
آگے چل کر کے سورہ نساء کے اندر آئے گا من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدین. یہ یہودی بات کو آگے پیچھے کرتے ہیں، زبان کو موڑ کر تروڑ کر کے کچھ کا کچھ مطلب لیتے ہیں، تو ان کی مذمت قباحت وہاں بھی آگے آئے گی چل کر. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گفتگو کے اندر بھی ادب کا پہلو محفوظ رہنا چاہیے. ادب کا ہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت چنے تو باید جیتی سان. سب سے پہلی چیز ادب. ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب. اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان میں سب سے پہلے ادب ہے. اگر ادب نہیں، بے ادبی ہے، تو یاد رکھیے ادب سے ہی انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. جانوروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ادب کا، وہ آداب سے واقف نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کو تو آداب کی تعلیم دی گئی. پتہ ہی چلا شاگرد استاد سے سوال کرے تو اس کو بھی ادب کا پہلو محفوظ رکھنا چاہیے. مرید اپنے مرشد سے سوال کرے اس کو بھی آداب کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. مقتدی اپنے امام سے سوال کرے اس کو بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. مستفتی مفتی سے فتویٰ پوچھے تو آداب کی رعایت ضروری ہے. اور صحیح طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. بعض مرتبہ سوال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قابلیت کتنی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک شاگرد نے سوال کیا. سوال کا مقصد اصلاح بھی ہوتا ہے اور سوال کا مقصد کسی کے اوپر طنز کرنا بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں، سوال کا مقصد کبھی کبھی طنز کرنا بھی ہوتا ہے. وہ اصلاح نہیں چاہتا بلکہ وہ دوسرے پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ طنز. اس شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت نبی علیہ السلام ٹوپی پہنتے تھے؟ کہ ہاں پہنتے تھے. کہ رنگ کیسا تھا؟ امام ابو یوسف نے فرمایا سفید رنگ کی ٹوپی آپ استعمال کرتے تھے. سوال کیا کہ وہ ٹوپی کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کہ سفید. کیسی ہوتی تھی؟ اس کی ہیئت کیسی تھی؟ سر سے لگی ہوئی یا اٹھی ہوئی؟ فرمایا سب سر سے چپکی ہوئی رہتی. اس شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کے سر کے اوپر کالی ٹوپی ہے اور آپ کی ٹوپی سر سے اونچی اٹھی ہوئی. مقصد اس کا طنز کرنا تھا، اصلاح مقصد نہیں تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھے تمہارے سوال سے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، اس لیے کہ تمہارا سوال کا منشا اصلاح نہیں بلکہ کچھ اور مقصود ہے. تحقیق سے پتہ چلا کہ پھر وہ بددین اور اسی طریقے سے گمراہی کے راستے پر چل پڑا. تو سوال کرنا آدھا علم ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں دو آدمیوں نے مجھ سے بڑا فائدہ اٹھایا. ایک مولانا سید سلیمان ندوی اور دوسرے علامہ اقبال. کہ ان لوگوں سے سوال کرنا آتا ہے. جب سوال اچھا ہوتا ہے تو جواب دینے کا من بھی کرتا ہے. مقدمہ بہاولپور آپ نے سنا ہوگا، قادیانیوں کے خلاف بہاولپور میں بہت دنوں تک کیس چلتا رہا. ایک لڑکی کا واقعہ پیش آ گیا تھا، قادیانی سے اس کی شادی ہو گئی تھی. تو ایک قادیانی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس کا کیس چل رہا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند سے جاتے تھے اور اس زمانے کے اندر ٹرین بھی کوئلے کی چلتی تھی، ورنہ اکثر تانگے سے پیدل جانا پڑتا تھا بہاولپور. تو علامہ اقبال جو ہیں جب حضرت کی تشریف آوری ہوئی تو رات کے وقت پمفلیٹ شائع کرا کر کے پورے شہر کے اندر چسپاں کر دیے اور کہا کہ سرزمین بہاولپور پر اللہ کی رحمتوں کا نزول یہ ایک انداز ہوتا ہے.
کیونکہ حضرت تشریف لا رہے تھے۔ بہرحال بڑے واقعات ہیں جنہوں نے کسی سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے ادب کی وجہ سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا امام کہ مصر کی یونیورسٹی کے اندر گئے، ایک کتاب ان سے مانگی، دیوبند والوں نے بھیجا تھا، اس کتاب کی ہمیں ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے مکتبے کے اصول کے خلاف ہے، ہم کسی کو کتاب نہیں دے سکتے، آپ پڑھنا چاہیں صرف پڑھ سکتے ہیں، یہاں لائبریری میں کتاب نہیں ملے گی آپ۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا علم تھا اس شخص کا، انہوں نے بیٹھ کر کے وہ کتاب پڑھی اور دیوبند آ کر کے پھر وہ کتاب اپنے حافظے سے لکھوائی اور لکھوا کر کے پھر مصر کی کتب خانے کے اندر روانہ کری۔ ان لوگوں نے اس کتاب کو اصل کتاب سے جب ملایا تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ پہلے زمانے میں حافظ ابن حجر کا حافظہ ہم نے سنا تھا، اتنا مضمون تھا، جو لاکھوں حدیث کے حافظ تھے، لیکن اس دور کے اندر بھی ایسا عالم موجود ہے کہ جس نے صرف اپنے حافظ سے پوری کتاب لکھوا دی۔ تو اتنا بڑا عالم کس وجہ سے بنا؟ ایک مرتبہ سوال کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری جو اتنے بڑے عالم بنے کس وجہ سے بنے؟ کسی نے کہا حضرت بہت زیادہ پڑھتے تھے، کسی نے کچھ الگ الگ وجہ بیان کرتا ہے انسان۔ کہا کہ نہیں، کتابوں کے علم نے ہم کو علامہ انور شاہ کشمیری بنایا ہے۔ بغیر وضو کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، لیٹ کر کتاب پڑھنا تو دور کی بات، اس انداز سے کتاب پر جھک کر کے ادب کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض مرتبہ کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا حاشیہ ہوتا ہے، برابر میں لکھا ہوا بہت ساری کتابوں پر حاشیہ۔ اگر ان کو حاشیہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تو کتاب کو اپنی طرف نہیں پلٹتے تھے، بلکہ اٹھ کر کے اگر دائیں طرف حاشیہ ہے تو دائیں طرف بیٹھتے تھے، بائیں طرف لکھا ہوا ہے تو خود اٹھ کر کے جاتے تھے، کتاب کو الٹا پلٹی نہیں کرتے تھے جس سے بے ادبی ہو۔ فرمایا کتاب کے ادب نے ان کو علامہ انور شاہ کشمیری اتنا بڑا امام بنایا کہ جنہوں نے اپنے حافظے سے پوری کتاب لکھ کر کے بھیجی۔ اور جب بہاولپور کے اندر مقدمہ چل رہا تھا قادیانیوں کے خلاف تو ان کو بواسیر کا مرض تھا، لیکن اسی مرض کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور کئی گھنٹے عدالت کے اندر بحث کرتے تھے، قرآن و سنت کی وہ بارش ہوتی تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اتنا بڑا علم کا پہاڑ اللہ نے دیوبندیوں کو عطا فرمایا، خوش قسمت کی۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا، فرمایا اگر میں مر جاؤں مقدمے کا جو فیصلہ ہو وہ میری قبر کے اوپر سنایا جائے۔ اتنی دلچسپی تھی اس مقدمے کے اندر کہ میرے پاس کوئی عمل ہے ہی کہاں، اگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور میں زندہ رہوں، فرمایا پھر ہم سے گلی کا کتا زیادہ افضل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر ان کی وفات کے بعد اللہ نے جب کامیابی عطا فرمائی اور پاکستان میں وہاں پر عدالت میں پابندی لگی کہ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، یہ غیر مسلمان نہیں ہے، تو یہ فیصلہ تاریخی فیصلہ ان کی قبر کے اوپر سنایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، ادب بڑی چیز ہے، یہاں پر نبی سے گفتگو کرنے سے پہلے ادب سکھایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو۔ راعنا کے دو معنی ہیں، ایک راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، پلیز مہربانی کر کے دوبارہ ارشاد فرمائیے، ایک مطلب تو یہ۔ اور ایک لفظ راعینا رعونت سے دیا گیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ اے ہمارے بے وقوف، یا اسی طرح راعی چرواہے کو کہتے ہیں، راعینا ہمارے چرواہے، یعنی گھٹیا ترین معنی اس سے مراد دیتے تھے۔ اب صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، وہ بھی آ کر کے کہنا شروع کر دیا، تو صحابہ کے اوپر ڈالتے کہ تم بھی تو کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے بھئی ہمیں کیا پتا تم اس سے کیا مراد لیتے ہو، ہم تو سمجھتے تھے تم پڑھے لکھے ہو، تم صحیح لفظ کہتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ہٹا کر کے دوسرا لفظ کے انظرنا کہا کرو،
ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ اس میں ایک ہی معنی ہے، دوسرے معنی کا اس کے اندر احتمال ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جن چیزوں سے فتنے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو ان پر بریک روک لگائی جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ سے کہ میرا جی چاہتا ہے اس خانہ کعبہ کو بنائی ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا ہے، حلال کمائی کم پڑ گئی تھی، میرا جی چاہتا ہے اس کو بھی شامل کروں، دروازہ نیچے کروں۔ اور ایک دروازہ انہوں نے 2 دروازے کر رکھے تھے۔ ہاں تو حضور نے فرمایا لیکن ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ابھی ان کی اصلاح اور صحیح تربیت نہیں ہوئی کہ لوگ کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو اللہ کا ایک کھیل بنا دیا جائے گا، ہر آنے والا پھر بعد میں اس کے اندر ٹانگ اڑائے گا، اس لیے آپ نے اس کام کو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ جن سے کسی چیز میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس چیز سے جو قرآن روکتا ہے۔ سدًا للذرائع، بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، لالچ آئے گا، نقصان ہوگا، چنانچہ نہیں مانے تو ذلیل بندر اور خنزیر بنائیں گے۔ اسی طریقے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ قریب جاؤ گے تو فتنے کا اندیشہ ہے، لیکن نہیں مانے، قریب گئے تو نقصان ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی مت دو، جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی گالی مت دو، کیوں؟ تم ان کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، حدیث کے اندر فرمایا کوئی بدترین انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو سبب تو تم بنے نا۔ تو بہرحال اما عائشہ فرماتی ہیں اور حضرت ام حبیبہ اور دوسری ام سلمہ غالباً کہ حبشہ کے اندر ہم نے کنیسہ دیکھا، عبادت عیسائیوں کا، یہودیوں کا، تو وہاں پر کچھ تصویریں تھیں اور اس شریعت کے اندر تصویروں کو اور ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ سدًا للذرائع، کہیں ایسا نہ ہو انسان شرک تک پہنچ جائے۔ تو حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ پہلے زمانے میں جو نیک لوگ ہوتے تھے جب مر جاتے تھے تو لوگ ان کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے اور پھر ان کی تصویریں مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ان کی یاد کے طور پر لگاتے تھے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد شیطان نے انہی کی پوجا پر ان کو لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبر کو ایسا بت مت بنایا جائے جیسے پہلے نبی کی قبروں کو بنایا جائے۔ اسی لیے آج بھی اگر وہاں پر حاجی لوگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا روزے کی جالی کے پاس کوئی غلط حرکت کرے، جالی کو پکڑے، پولیس والے فوراً ہٹاتے ہیں، نہیں یہ شرک ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سختی کے ساتھ منع کرتے نہیں کرتے ہیں وہ۔ اگر کوئی وہاں اس طریقے سے دعا کرے اس کو بھی منع کرتے ہیں، بھائی اللہ سے مدد مانگو، صرف یہاں پر کیا پڑھو؟ یہاں پر صرف درود پڑھو گرم کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے یہ شرک جو ہے اس جن راستوں سے داخل ہو سکتا ہے اس شریعت کے اندر ان راستوں کے اوپر بھی پہرا بٹھایا گیا۔ تو فرمایا بہرحال راعینا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہمارے اوپر نظر عنایت فرمائیے، واسمعوا، اور فرمایا غور سے سنو۔ دو مطلب، یا تو کہا کہ پہلی مرتبہ اتنی غور سے سنا کرو سوال کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار توجہ کے ساتھ بات کو سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی اہانت اور توہین کفر ہے، اور کفر بھی دردناک کفر، فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ اہل علم کی توہین، اس سے بھی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی عالم کی توہین اہانت کرتا ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ مجھے اس کے خاتمے کا ڈر ہے، کہیں اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو۔ اور فرمایا کہ اس کی قبر کو تم کھول کر کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ تمہیں قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ملے گا۔ یہ ان آیات کی روشنی میں علماء مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین کفروا، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ،
वलल मुशरिकीन, और ऐसे ही मुशरिक लोग ये पसंद नहीं करते अय्युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, ये कि कोई खैर तुम पर आसमान से उतरे। खैर का मतलब ये है नबूवत तुम्हारे अंदर क्यों आ गई, कुरान तुम्हें क्यों मिल गया, मजहब इस्लाम जो प्यारा दीन है वो तुम्हें क्यों मिल गया, ये दिल से नहीं चाहते। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है पसंद कर लेता है, अल्लाह की मर्जी। अब तक खानदान बनी इसराइल में नबूवत चली आ रही थी, अब अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बनी इस्माइल में पैदा कर दिया, उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। वल्लाहु ज़ुल फज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है, फजल अजीम वाला है। वो काफिर के घर में नबी को पैदा कर दे और नबी के घर में काफिर को पैदा कर दे। नूह अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा काफिर हो गए। लूत अलैहिस्सलाम नबी है, बीवी काफिरा है, समझे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद चचा पूरा खानदान बुतपरस्त, पूरा खानदान, लेकिन घर में इतना बड़ा मुवाहिद पैदा हो गया कि अंदाजा नहीं लगा सकते आप। ऐसे ही मौलवी के घर के अंदर वो जाहिल को पैदा कर दे, जाहिल के घर में मौलवी को पैदा कर दे। भाई ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को सही उसूल आदाब की रियायत के साथ, एहतराम के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला